ایک عالم سے سنا کہ سیدہ لڑکی کا نکاح غیر سید سے نہیں کرنا چاہیے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا ایک باعمل عالم سیدہ لڑکی سے نکاح کر سکتا ہے کہ حقوق پہچانتا ہے؟ کیا یہ درست ہے؟ سب غلط ہے بھائی۔ غیر سید سے سید کا اور سید سے غیر سید کا سب کا نکاح درست ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی 2 بیٹیاں بنو امیہ کو دی ہیں۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہ دی تھی، اور حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے ہوا تھا۔ اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی فضیلت میں اس سے بڑی بات کیا ہے کہ آپ نے فرمایا عثمان میری دوسری بیٹی کا بھی انتقال ہو گیا، اگر میری 40 بیٹیاں ہوتیں تو ایک ایک کر کے سب کا نکاح تم سے ہی کرتا۔ ایسا سکھ دینے والا داماد کون ہے؟ ربیع بن العاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہوئے نا، زینب رضی اللہ عنہ ان کے ہاں تھی نہیں، ہاں زینب تو ربیع بن العاص کے ہاں تھی۔ ام کلثوم اور رقیہ کا نکاح، ان دونوں کا نکاح حضرت عثمان سے ہوا تھا، اور بدر میں ان کا انتقال ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کا۔ اور ربیع بن العاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رشتہ نہیں کیا تھا، یہ رشتہ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنی بہن حالہ کے بیٹے سے خود ہی طے کر گئی تھی۔ زینب رضی اللہ عنہ کا رشتہ ان کی والدہ نے کیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کہیں نہیں کہا۔ یہ سیدہ اور غیر سیدہ کا کیا فرق ہے بھائی؟ آپ دیکھتے نہیں؟ تمیم داری یہ عیسائی پادری تھے، یہ قدس جس پہ اتنی بحث ہے نا، اسرائیل کا حصہ، یہ قدس یہ یہاں سے آئے تھے شام سے، اور یہ وہ واحد صحابی ہے جس سے روایت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں۔ ابن ماجہ میں لفظ ہے حدثنی، مجھ سے یہ روایت بیان کی ہے تمیم نے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھ سے یہ تمیم نے بیان کیا ہے۔ تمیم رضی اللہ عنہ جب چلے ہیں شام سے تو ان کا جہاز گھر گیا سمندری لہروں میں، پھر پتہ نہیں وہ کس جزیرے میں اترے۔ ان کا اللہ کے رسول ایسے جزیرے میں اترا کہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا کیا چیز ہے، سہما ہوا، اور ایک آدمی آیا یا عورت آئی، سر سے پاؤں تک اس کا جسم بالوں سے اتنا اٹا ہوا تھا کہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ آگا پیچھا ہے کیا۔ تو میں نے کہا تم دجال ہو؟ اس سے کہا نہیں میں اس کی جاسوسا ہوں۔ میں نے کہا دجال کہاں ہے؟ اس سے کہا فلاں جگہ ہے۔ تو مجھے لے گیا، اور پھر دجال سے میری باتیں ہوئیں، اور دجال نے مجھ سے پوچھا موسیٰ علیہ السلام کا آ گئے؟ میں نے کہا ہاں وہ تو گزر گئے۔ اس سے کہا اور وہ پھر آ گئے، وہ چشمہ خشک ہوا جہاں پر لوط علیہ السلام کی بیٹیاں آئی تھیں، یہ چشمہ دمشق میں ہے۔ ہم دمشق گئے تھے، بہت علماء سے پوچھا کہ وہ چشمہ کہاں ہے، کہنے لگے بہت ہیں، کچھ پتہ نہیں چلتا۔ تو اس نے کہا جب وہ چشمہ خشک ہو جائے گا نا دمشق میں تو میرے آنے کا وقت قریب ہو جائے گا۔ پھر اس نے آپ کے متعلق پوچھا، میں نے کہا ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے ہیں۔ پھر وہ چپ ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں یاد رکھو دجال کو اس کا غصہ نکالے گا، یہ غصہ اتنی بڑی چیز ہے، یہ جب آتا ہے نا تو تباہی پھیر دیتا ہے، دنیا کی تباہی اس کے غصے سے پھرے گی۔ فرمایا غصہ اس کو شدید آئے گا اور وہ جگہ سے نکل کھڑا ہوگا۔ پھر تمیم رضی اللہ عنہ نے سارا قصہ بیان کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہوئے کہ اس دوپہر کو سوئے نہیں، مسجد نبوی پہ ممبر پہ بیٹھے اور لوگوں کو جمع کیا، اور پھر فرمایا تمیم بیٹھو یہاں، اور آپ نے دیکھو تمیم وہ باتیں کرتا ہے جو میں نے تمہیں سے کبھی کہی تھی نا، یہ تمیم اس کی تصدیق کر رہا ہے۔ یہ واقعہ ہے غالباً 9 ہجری کا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے لیے تشریف لائے، پہلی مرتبہ مسجد نبوی میں چراغ جلتا ہوا دیکھا، روشنی، تو بڑے خوش ہوئے۔ آپ نے کہا یہ کس نے کیا ہے؟ تو پتہ چلا تمیم نے کی ہے۔ اسی لیے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے مسجد میں روشنیوں کا انتظام، مساجد میں خوشبو کا انتظام تمیم رضی اللہ عنہ ہی کے سپرد کیا تھا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تعریف کی تھی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بڑی خصوصیت تھی کہ ہر وہ چیز پیروی کرتے تھے جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے جو کام۔ تو تمیم رضی اللہ عنہ جب جانے لگے، مسلمان ہو گئے تھے، یہ پادری تھے نا، پھر جب جانے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چیزیں فرمائی تھی۔ ایک کہا تھا کہ قدس تم لے لو، اور فرمایا تھا کہ قدس تمہاری اولاد میں بھی رہے گا اور قیامت تک سوائے ظالموں کے اور کوئی تم سے نہیں چھین سکتا۔
اسی لیے عثمانیوں نے اپنی سلطنت میں قدس سے کوئی ٹیکس کبھی نہیں لیا، قدس سے جو کچھ ہوتا تھا اور مدینہ منورہ سے جو کچھ ہوتا تھا وہیں خرچ ہوتا۔ سلطان محمد فاتح جب قسطنطنیہ فتح ہوا ہے تو اس کے شکریے میں عمرہ کرنے آئے تھے، اور جب مدینہ منورہ پہنچے ہیں تو جب وہ قسطنطنیہ جب باقاعدہ اجلاس ہوا ہے پہلا، جیسے بادشاہ آتا ہے فتح کے بعد، جب سرکاری آفسرز آتے ہیں وہ آئے تو انہوں نے اپنی پہلی تقریر میں کہا کہ وقفت هذه المدینہ علی مدینۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے استنبول کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر پہ قربان کیا، اس میں جتنے بھی منافع آئیں گے اور ٹیکسز جو ہمیں ملیں گے سب مدینہ منورہ کے لیے ہیں، اور یہ 21 تک ہوتا رہا ہے، 1921 تک۔ اور قدس بھی اسی طرح تھا، عثمانی نہیں کچھ لیتے تھے، کہتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمیم کو دیا ہے۔ اور دوسری بات جو اصل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تمیم میری کوئی بیٹی اگر زندہ ہوتی تو میں تم سے شادی کر دیتا۔ کدھر ہے سید اور غیر سید کا فرق؟ سادات ہر طرح سے قابل احترام ہیں، قابل عزت ہیں، اتنے قابل عزت ہیں کہ حنفی کہتے ہیں زکوٰۃ یہ میل ہے مال کا، سیدوں کو نہیں دینا چاہیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کی خدمت کرنی، لیکن جہاں قانونی بات ہے سو قانونی بات ہے، کوئی ایسی بات نہیں۔ اس سے ملتی جلتی ایک چیز یاد آئی، اگر اس سے آپ پازیٹیو سینس میں لیں، یہ اودھ کے جو نواب تھے نا، یہ نوابوں کے کرتوت تو ایسے ہی ہوتے تھے۔ جوش نے ایک جگہ لکھا ہے، وہ اس کا تو اپنا فیلڈ تھا نا، وہی ایسی باتیں کر سکتا تھا۔ کہتا تھا نواب صاحب کو ہر وقت کوئی نہ کوئی نئی خاتون چاہیے ہوتی تھی، تو نواب اس سے پوچھتا تھا کہ سید زادی تو نہیں ہو؟ جو کہہ دیتی تھی میں سیدہ ہوں تو اس کی خدمت بھی کرتا تھا، بھیج دیتا تھا واپس۔ تو کسی نے پوچھا نواب صاحب یہ کیوں کرتے ہیں ایسے؟ اس نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے ساتھ جس نے برا کیا ہے نا، میں نے اس کو ہمیشہ تباہ ہوتے ہی دیکھا۔ اس نے کہا میں جتنا بھی عیاش ہوں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد بہرحال قابل احترام، یہ عزت ہے، احترام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد اتنی عزت احترام کے قابل ہے کہ جب یہ عبد الملک اموی حکمران بنا ہے نا، مروان اور پھر اس کے بعد عبد الملک، تو عبد الملک نے حجاج ابن یوسف کو بلایا اور اس نے کہا جنبنی دماء عبد المطلب، عبد المطلب کی اولاد کا خون نہ کرنا، میں نے یزید کو دیکھ لیا ہے، اور عبد المطلب کی اولاد کا خون جس نے کیا ہے دنیا اس کی برباد ہو گئی۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبد المطلب میرے دادا کی اولاد کے ساتھ جس نے بھی نیکی کی، قیامت میں ذمہ دار ہوں اس کی نیکی کا، میں احسان کا بدلہ چکاؤں۔ تو یہ ان کی عزت اور احترام ہے، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن یہ قانونی شک بنا دینا کہ سید اور غیر سید کا نکاح نہیں ہوتا، آپ جانتے ہیں کتنی مشکل پیش آ سکتی ہے۔